بائبل ڈسکوری کے چاہنے والے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ ہم جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں خدا نے جب انسان کو خلق کیا تو کہا کہ بہت اچھا ہے۔ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا۔ مطلب یہ کہ خدا انسان سے بے حد لگاؤ رکھتا ہے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ اس نے ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی وقت ٹھہرایا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا منصوبہ، ایسا پلان بنایا ہے جس پر خدا دیکھنا چاہتا ہے اپنے خلق کیے ہوئے انسان کو۔ اس تیزی سے بھاگ دوڑ کرتی ہوئی دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس منصوبے کو جان نہیں پاتے جس پہ خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، جس پہ خدا ہمیں چلانا چاہتا ہے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی آسائشوں، اپنی خواہشوں میں کھنچے چلے جاتے ہیں۔ میں ایک بات بڑی واضح بتانا چاہتا ہوں عزیزوں، کہ خدا کیا کرتا ہے؟ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ جسے میں نے اس منصوبے کے لیے خلق کیا ہے کب ادھر لوٹے گا۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس جگہ پہ ہم جا رہے ہیں یا جس سمت میں ہم جا رہے ہیں وہ درست ہے، اس سے ہٹ کر دوسری کوئی سمت وہ خلاف خدا ہے یا پھر وہ شیطان کی طرف سے ہے، ہم جان نہیں پاتے۔ بے شک اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو بے شک ہماری کشتی یا ہماری کشمکش یا ہماری جدوجہد شیطان کے ساتھ ضرور ہے۔ اگر ہم افسیوں کے خط میں پڑھیں اس کا 6 باب اور اس کی 11 آیت، تو وہاں لکھا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی ہماری زندگی میں آ رہی ہے، ہم دکھوں میں کھینچے چلے جا رہے ہیں، آزمائشوں میں پڑ رہے ہیں، تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ خدا ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، حد سے بڑھ کر محبت کرتا ہے میرے عزیزوں۔ اسی لیے تو وہ کہتا ہے، یسایہ کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں تو 49 باب اور اس کی 15 آیت میں وہ کہتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ پھر آگے سوالیہ نشان ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں وہ شاید بھول جائے پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ عزیزو، یہ لفظ کھود رکھی ہے کا مطلب ہے کہ کندہ کی ہوئی ہے، کھودی ہوئی ہے، بنائی نہیں ہے۔ خدا ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور یہی وہ محبت ہے کہ وہ پھر ہمیں تلخی سے، ترشی سے اور کسی طریقے سے بھی اپنے اس مقام تک
لے جانے کے لیے اپنا ہر حربہ استعمال کرتا ہے، اور وہ حربہ کیا ہے؟ ماحول۔ جی ہاں، خدا ایسا ماحول کریٹ کر دیتا ہے جو انسان کی سوچ سے بالا تر ہوتا ہے۔ انسان کو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ میں چلتے چلتے بتانا چاہتا ہوں، یروشلم میں مسیح خداوند جب آسمان پر اٹھائے گئے تو آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ کیا ہوا، کہ اعمال کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 8 آیت میں کیا خداوند نے ان سے کیا کہا تھا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوں گے۔ کیا ہو رہا تھا؟ روح القدس بھی مل گیا، قوت بھی مل گئی، اور یروشلم میں خدمت بھی بڑھنے لگی، یہاں تک کہ ان کی خدمت کا محور صرف یروشلم ہی بن کے رہ گیا تھا۔ اوہو، خداوند نے تو کہا تھا کہ یہودیہ سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ رہو گے، تو ادھر پھر خدا نے کیا کیا؟ حالات پیدا کیے۔ استفنس کا شہید ہونا یہ حالات تھا۔ کیا لکھا ہے ادھر؟ جب استفنس کو شہید کیا گیا پتھر مار کے، تو پھر سب جو شاگرد تھے وہ اپنی اپنی جانوں کو بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگے۔ مطلب کوئی یہودیہ چلا گیا، کوئی سامریہ چلا گیا، اور اس طرح سے وہ زمین کی انتہا تک مسیح کے گواہ رہے۔ کیوں کہ لکھا ہے، اگر ہم یہ اعمال کی کتاب اس کا 7 باب اور اس کی 4 آیت پڑھے تو وہاں پہ واضح لکھا ہے، پس جو پراگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے۔ اور اس طرح یہ کلام کا جو منصوبہ تھا یہ ہمارے ہاتھوں میں بھی آیا۔ اگر استفنس شہید نہ ہوتا تو شاید ہم تک یہ کلام بھی نہ پہنچتا۔ جی ہاں، اسی طرح میں کہنا چاہوں گا کہ اگر ساؤل کی آنکھیں نہ جاتی تو شاید اتنا بڑا کلام مقدس کا مجموعہ جو 21 خطوط پہ مشتمل ہے جو اس نے لکھا، شاید وہ بھی ہم تک نہ پہنچتا۔ یہ خدا کا منصوبہ تھا، اور خدا نے دکھ دے کر، تکلیف دے کر اپنے اس منصوبے کو منزل مقصود تک پہنچایا۔ یہی وہ انجام ہے، یہی وہ خدا کا طریقہ ہے جو آج ہماری زندگیوں میں بھی ہے۔ تو اسی بات کی کھوج میں ہم آج نکلے ہیں۔ بائبل ڈسکوری میں ہم جانیں گے کہ ہماری اصل میں کشتی یا ہماری اصل میں جدوجہد وہ خدا کے ساتھ ہے۔ جی ہاں، اگر ہم دیکھیں تو ہماری کشتی خدا کے ساتھ ہے۔ جی، اس بات کو ہم آج بائبل میں سے دیکھیں گے۔ یہی ہمارا مضمون ہے اور یہی ہمارے اس کلام کا محور ہے۔ اسی پہ ہم کلام مقدس میں سے آج سرچ کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم اس بات کو جاننے کے لیے پیدائش کی کتاب اگر ہم 32 باب اس کی 24 آیت سے 32 آیت دیکھیں تو ہمیں ایک کہانی نظر آتی ہے، اور وہ ہے یعقوب نبی کی کہانی۔ جی ہاں، شروع سے آخر تک یعقوب کی کہانی کسی ڈرامے کا حصہ معلوم ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کے کچھ کردار ہیں، اور وہ ہے اس کا باپ حضرت اسحاق اور اس کی ماں ربکا اور جڑواں بھائی عیسو اور یعقوب۔ یہ جڑواں بھائی دعا کے جواب میں ملے تھے۔ ان کی ماں ربکا باج تھی، اور عبرانیوں میں بانج پن خدا کی لعنت سمجھا جاتا تھا۔ اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداوند سے دعا کی
کیونکہ وہ بانجھ تھی اور خداوند نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی بیوی ربکا حاملہ ہوئی. اگر ہم پیدائش کی کتاب 25 باب اور اس کی 21 آیت پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے یہ دونوں بھائی تو پیدا ہونے سے پہلے ہی لڑ رہے تھے ماں کے پیٹ میں، اور ان کی لڑائی اتنی سخت تھی کہ ربکا مایوس ہو کر خدا سے فریاد کرنے لگی کہ اگر یہ زندگی جو میرے پیٹ میں ہے واقعی خدا کی بخشش ہے، میری دعاؤں کا معجزانہ جواب ہے، تو یہ لڑائی اتنی سخت کیوں؟ اصل میں ربکا برکت اور لڑائی کے میل کو نہیں سمجھ سکتی تھی. خدا نے اسے جواب دیا کہ 2 قومیں تیرے پیٹ میں اور 2 قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے، اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا. جی ہاں، پیدائش 25 باب اور اس کی 23 آیت اگر پڑھے تو بہت تلخ ایک خدا کا حکم ہے کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا. بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، اس سے مشکل ہی پیدا ہوگی. آخر وہ خاص دن آن پہنچا. اسو پیٹ سے پہلے بار نکلا، یہ بڑا بھائی ہوا. چونکہ اس کا رنگ سرخ تھا اور اوپر سے ایسا جیسے پشم، اس لیے انہوں نے اس کا نام اسو رکھا، جس کا مطلب ہے بالوں والا. اس کے بعد یعقوب پیدا ہوا جو اپنے بھائی کی ایڑی کو پکڑا ہوا تھا جس نے، اور اسے ایڑی پکڑنے والا کہا گیا. یہ نام اس شخص کے بالکل موضوع تھا. میں ادھر ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل میں یہ خوبی ہے عزیزو کہ بائبل ہر انسان کی اچھی بات کو اچھا بتاتی ہے اور مائنس بات جو منفی بات ہے اس کو منفی ہی پیش کرتی ہے، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ عام انسان ہو. تو ادھر یعقوب کے کردار کو اس کے نام کے مطابق ایڑی پکڑنے والا کہا گیا ہے، جس کو عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہے ایڑی پکڑنا یا ایڑی پکڑ کر کسی کو گرا دینا. یعنی اس لفظ میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے، فریب ہی فریب ہے. مراد چھپ کر حملہ کرنا، ایسا شخص جو دشمن کے لیے گھات لگا کر بیٹھتا ہے، فریبی، دغا باز، ٹیڑا، یہ ہے اس نام کے کردار، اس نام کا مطلب. اور یہ وہ شخص ہے جس سے خدا نے محبت کرنے کا فیصلہ کیا. آمین. یعقوب نے پہلے تو چال سے اسو کو پلوٹے کے حق سے محروم کر دیا، پھر یعنی بستر مرگ پر تھا اس کا باپ اسحاق علیہ السلام، تو اس نے اپنے اندھے باپ کو دھوکہ دے کر اپنے بڑے بھائی کی برکت لی. جب اسو کو معلوم ہوا کہ مجھے برکت سے محروم کر دیا ہے تو وہ چلا اٹھا کہ کیا اس کا نام یعقوب ٹھیک ہی نہیں رکھا گیا تھا، کیونکہ اس نے دوبارہ مجھے دھوکہ دیا ہے، اس لیے اس نے میرا پہلوٹا ہونے کا حق بھی مجھ سے چھین لیا ہے. ابھی اس پر اسو نے قسم کھائی، اور وہ قسم کیا تھی کہ جب تک جیسے ہی میرے باپ کے ماتم کے دن پورے ہوں گے میں اپنے بھائی کو جان سے مار ڈالوں گا. یعقوب نے اپنی ماں کی صلاح مانی اور حران میں اپنے ماموں کے پاس بھاگ گیا. 20 برس گزر گئے اس بات کو. اب یعقوب اپنے وطن اور گھر کو واپس آ رہا تھا. اسو 400 آدمیوں کو ساتھ لے کر یعقوب سے ملنے کے لیے آ رہا تھا. ادھر بھی یعقوب نے کیا کیا کہ اپنے سارے آدمیوں کو اکٹھا کیا اور ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تاکہ اگر اسو ایک پر حملہ کرے تو دوسرا بچ نکلے. پھر اس نے اسو کو بھاری نذرانہ بھیجا.
اب اس نذرانے سے اندازہ لگا لیں کہ یعقوب کتنا دولت مند ہو گیا تھا. یعنی 200 بکریاں، 20 بکرے، 200 بھیڑیں، 20 مینڈھے، 30 دودھ دینے والی اونٹنیاں، بچوں سمیت 40 گائیں، 10 بیل، 20 گدیاں اور 10 گدھے. جب رات ہوئی تو اس نے اپنے دونوں بیویوں راحل اور لیہا کو، اپنے 11 بیٹوں اور اپنی 2 لونڈیوں کو یبوک کے گھاٹ میں اتارا، اور ان کے بعد سب کچھ. اس نے خدا سے پہلے ہی دعا مانگی تھی کہ مجھے عیسو کے ہاتھ سے بچانا. اب سوائے انتظار کرنے کے اور کچھ کرنا باقی نہ تھا، مگر یہ محض اس کا خیال تھا. ہاں، اس کے خیال میں سب سے پہلے یہی آیا ہوگا کہ عیسو نے میری نقل کی ہے اور وہ گھات لگا کر مجھ پر جھپٹ پڑا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ یہ عیسو کا بھیجا ہوا کوئی آدمی ہو جو چپکے سے قتل کر دینے کا ماہر ہے، جو چور ڈاکو ہے جسے چپکے سے لوٹ لینے کا موقع مل گیا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے سوچا ہو کہ یہ ندی کا کوئی بھوت ہے. خیر، اس نے یہ تو نہیں سوچا ہوگا کہ یہ کوئی فرشتہ ہے، یا یہ بھی کہ اس کے خیال میں نہیں آیا تھا کہ یہ خدا ہے اور مجھے برکت دینے آ گیا ہے. آگ جبتے ہی یعقوب پر حقیقت واقع ہو گئی. یعقوب نے خدا سے محافظت کی دعا مانگی تھی، لیکن ابھی اسے خدا سے محافظت کی ضرورت تھی. اب اس کا مسئلہ عیسو نہیں بلکہ خدا تھا. یہ کیسا مکاشفہ ہے، اور اس سے یعقوب کے اندر کیا انقلاب آ گیا. ہماری سخت ترین کشتیاں ابلیس سے نہیں بلکہ خدا سے ہوتی ہیں. یاد ہے آپ کو کہ ابراہم جب خدا نے کہا کہ میں اسماعیل کو کر رہا ہوں تو اس کے لیے اس کے کیا احساسات تھے. وہ کہتا ہے کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے. اس کا تنازع ابلیس سے نہیں بلکہ خدا سے تھا. اگر آپ پیدائش کی کتاب 17 باب اور اس کی 18 آیت پڑھیں تو وہاں آپ کو یہ واقع نظر آئے گا. ایوب کی کتاب میں ہم اگر دیکھیں، ایوب کی پچھلی ویڈیو جو ہم نے بنائی ہے وہ ایوب کی کہانی پر یہ کہ ایوب دوسرے باب کے بعد شیطان بالکل غائب ہو جاتا ہے، پھر وہ کہیں نظر نہیں آتا. حقیقت میں وہ یعنی شیطان ایک معمولی سا کردار ہے. بے شک دکھ بیماری تو اس نے دی، مگر سارا معاملہ تو خدا نے شروع کیا تھا. ایوب خود شیطان کا ذکر نہیں کرتا. وہ تو کہتا ہے کہ خدا نے دیا، خدا نے لیا. اگر اس کا معاملہ شیطان ہوتا تو پھر وہ ضرور کہتا کہ خدا نے دیا اور شیطان نے لیا، لیکن ایسا نہیں ہے. یرمیہ کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں تو یرمیہ نوحہ گیر نبی کا نام دیا جاتا ہے یرمیہ کو، اور ہے بھی بجا. 40 برس سے زائد عرصہ تک وہ وفاداری سے اپنے ہم وطنوں کو خدا کی طرف سے تلخ اور سخت پیغامات دیتا رہا. یرمیہ نے ابھی ماں کے پیٹ میں شکل ہی نہیں پکڑی تھی کہ خدا نے انتوت کے کہن کے اس بیٹے کو نبی کا منصب دے دیا تھا. یرمیہ نے شروع میں تو ہر بات اچھی تھی. وہ خداوند سے کہتا ہے کہ تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا، اور تیری باتیں میرے دل کے لیے خوشی اور خرمی ہیں. یرمیہ کی کتاب اگر آپ پڑھیں 15 باب اس کی 16 ہے تو وہاں پہ یہ لکھا، یہ بات لکھی. لیکن پھر حالات ترش ہونے لگے. خدا یرمیہ کی معرفت یہودا کو سبق دینا چاہتا تھا، اس لیے اسے شادی کی اجازت نہ تھی. اپنے پیغام کی وجہ سے یرمیہ کے ہم وطنوں نے اس کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا تھا. اسے قتل کی دھمکیاں دی گئی، اسے قید خانہ میں ڈال دیا گیا. یروشلم کے کاہن اور بہت سے لوگ اس کی جان لینے کے در پہ تھے. اسے بیڑیاں پہنائی گئیں. اس نے اپنی عمر کا زیادہ حصہ قید میں گزارا. اس کی تحقیر کی گئی، اسے حوض میں ڈالا گیا
دل شکستہ اور تنہائی کا ستایا اور مارا ہوا یہ نبی خداوند کے حضور شکایت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بات سمجھی جائے اور اسے کچھ آرام اور راحت ملے۔ خدا کیسے جواب دیتا ہے؟ اگر آپ پڑھیں یرمیہ کی کتاب 12 باب تو اس کا 5 آیت، وہاں پہ لکھا ہے کہ اگر تو پیادوں کے ساتھ دوڑا اور انہوں نے تجھے تھکا دیا تو پھر تجھ میں یہ تاب کہاں کہ سواروں کی برابری کرے۔ تو سلامتی کی سرزمین میں تو بے خوف ہے، لیکن جنگل میں کیا کرے گا؟ جی ہاں یرمیہ، بچوں کی طرح مت رو۔ تو سمجھتا ہے کہ یہ حالات برے ہیں؟ یہ تو بدتر ہونے والے ہیں۔ معاملہ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔ یرمیہ کی جدوجہد ان گردنکش لوگوں کے خلاف نہ تھی، اس کی جدوجہد یا اس کی کشتی تو خدا کے ساتھ تھی جس نے اسے بلایا تھا۔ حبقوق کی کتاب لے لیں، چھوٹی سی کتاب ہے، حبقوق کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اس کی مختصر سی کتاب خدا سے احتجاجوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ شریروں کو بے سزا جانے دیتا ہے اور پھر احتجاج اس سزا پر ہے جو وہ شریروں کو دیتا ہے۔ کیا وہ شریروں کو بے سزا کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ مسیح خداوند مصلوب ہونے سے ایک رات پہلے گتسمنی باغ میں اس کی جدوجہد اور کشمکش کا تو بیان ہی ممکن نہیں۔ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے۔ متی 26 باب اور اس کی 40 آیت اگر آپ پڑھے تو یسوع نے یہ دعا 3 مرتبہ مانگی اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا، وہ اسے تقویت دیتا تھا۔ پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ اپنی خدمت شروع کرنے سے پہلے یسوع نے بیابان میں 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا اور پھر جسمانی کمزوری کی حالت میں آزمائے جانے سے کشتی لڑی۔ جی ہاں، اس شیطان سے یا اس ابلیس سے کشتی لڑی اس وقت جب وہ ناتواں تھا، جب 40 دن اور 40 رات کا بھوکا پیاسا تھا۔ تو یعنی اس مقابلے کی شدت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ بیابان میں ابلیس کے ساتھ کشتی کرتے وقت اس کا خون پسینہ بن کر نہیں ٹپکا تھا، بلکہ اس نے شیطان سے بڑی جرت اور دلیری سے کہا کہ اے شیطان دور ہو۔ خدا انسان کی زندگی میں ایک نکھار لانا چاہتا ہے۔ ان تکلیفوں کے سبب سے یعقوب کے ساتھ کشتی کی یہی وجہ تھی۔ ہر انسان کے ساتھ یہ کشتی اس قدر سخت اور بے ترس کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ خدا ہمیں بدلنا چاہتا ہے اور ہم بدلنا نہیں چاہتے۔ وہ تبدیلی نہیں چاہتے جو خدا چاہتا ہے، یعنی حقیقی تبدیلی، روحانی حسن۔ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ وہ ہماری آنتوں تک پہنچ کر یعقوب کو کاٹ کر باہر پھینک دے۔ کچھ اندازہ ہے کہ فرشتے نے یعقوب سے اس کا نام کیوں پوچھا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کیا کچھ معاملات تھا؟ کیا وہ کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا یا خدا نے اسے گرفتاری کے وارنٹ دے کر بھیجا تھا؟ نہیں، اقرار، فرشتہ اقرار کروانا چاہتا تھا۔ تیرا نام کیا ہے؟ اس سوال کا تعلق انسان کے کردار سے ہے، اس کے نام سے ہوتا ہے۔ کیا تو برکت چاہتا ہے؟ کتنی شدت سے چاہتا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ اصلی نام، اپنے وجود کی گہرائیوں، طریق ترین خفیہ بھول بھلائیوں میں تو کیا ہے بھائی؟ خدا یعقوب کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ اپنے بارے میں سچائی کا سامنا کرے، اور جنگ ہمیشہ یہی ہوتی ہے۔ انسان ایک وقت میں بہت زیادہ سچائی کی برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے یعقوب بول اٹھا، یعقوب نہیں بلکہ پکار اٹھا۔ یعقوب یعنی فریبی، دھوکے باز۔ جی ہاں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اور یہی وجہ تھی کہ
خدا نے اسے کہا کہ آج سے تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا۔ اسی طرح میرے عزیزو، جب خداوند ہماری زندگی میں یہ نکھار لانا چاہتا ہے تو وہ ہمیں اس طرح دکھوں سے، تکلیفوں سے پکڑ کر، کان سے پکڑ کر اس جگہ پہ لے جاتا ہے اور ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم اپنی اس زندگی کا اقرار کریں، اپنی ان خطاؤں کا اقرار کریں، تو پھر خداوند ہمیں ایک نیا نام دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج سے تمہاری یہ کمزوری والی انسانیت ختم ہوگی اور آج سے تم نئے انسان بن گئے ہو۔ اور جب ہم خداوند کی آواز کو سن لیتے ہیں تو پھر خداوند ہماری پرانی انسانیت کو ہم سے اتار کر پھینک دیتا ہے۔ اگر ہم کرنتھیوں کا خط، پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی 9 آیت پڑھے تو وہاں کیا لکھا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم، اور بعض تم میں ایسے ہی تھے، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ یہی تھا آج کا میرے عزیزوں، کہ اگر ہم خداوند کی آواز کو سن کر ہم اس کے پیچھے چلیں تو وہ ہمیں کس طرح یعقوب سے اسرائیل بنا دیتا ہے۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اپنے بھائی کو اجازت۔ خدا حافظ۔